الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے تلخیص الاعراب کا سبق نمبر 15 شروع کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے اس کے اندر بہت مفید معلومات حاصل کریں اور بہت دلچسپ اچھی باتیں ہمیں حاصل ہوئیں۔ آج ایک نیا پھر سوالات و جوابات کا جو سلسلہ ہے اس میں کچھ نئی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے یہ، قرآن شریف پارہ 14 میں حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کا مقولہ منقول ہے، اور وہ مقولہ کیا ہے؟ اور وہ ہے ہاؤلائی بناتی ہے، یعنی یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے فرمایا کہ تم جو ہے ان کو چھوڑ کر کے، لڑکیوں کو، عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تو ان سے نکاح کرو اور ان سے ساتھ رہو۔ تو یہ تھا ہاؤلائی بناتی، یہ میری قوم کی عورتوں کی قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں۔ اب یہاں پر بناتی جو لفظ آیا، دریافت طلب امر یہ ہے کہ قرآن مجید کا کلمہ بناتی اس میں متمکن کی کون سی قسم میں داخل ہے، اور حالت رفیع و نصبی و جری میں اس کا اعراب کیا ہے؟ اس متمکن کی کون سی قسم میں داخل ہے اور حالت رفیع نصبی جری میں اس کا اعراب کیا ہے؟ جواب، اس بناتی اس میں متمکن کی 14ویں قسم مضاف بیائے متکلم میں داخل ہے۔ یعنی بناتی جو ہے اس میں متمکن کی 14ویں قسم مضاف بیائے متکلم میں داخل ہے، اور اس کا اعراب حالت رفیع میں تقدیری ضمہ کے اور حالت نصبی و جری میں تقدیری کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ جیسے جاءت بناتی حالت رفیع میں تقدیری ضمہ ہے، رأیتو بناتی یہاں پر بھی حالت رفیع میں، حالت نصبی میں تقدیری فتح ہے، اور یہاں حالت جری میں بھی تقدیری فتح ہے۔ تو حالت نصبی جری میں تقدیری کسرہ کے ساتھ آئے گا، حالت نصبی اور جری میں تقدیری کسرہ کے ساتھ، اور حالت رفعی میں جو ہوگا وہ تقدیری ضمہ کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ اب پتہ چلا کہ بناتی اگر صرف ہم یوں ہی ذکر کرتے، اس کو مضاف نہ کرتے یا متکلم کی طرف، تو پھر الگ اس کا اعراب ہوتا، لیکن جب اس کی بنات کی جو اضافت کر دی یا متکلم کی طرف، تو اور یا متکلم جب اضافت ہو جائے تو آپ نے پڑھا کہ اس کا اعراب جو ہوتا ہے جیسے غلام ہے، غلامی، ورأیت غلامی ومررت بغلامی، تو اس طرح سے جو اعراب ہوتا ہے وہ تینوں حالتوں میں کیا ہوگا؟ یہ تقدیری ہوگا۔ آگے ہے اعتراض، پھر ایک اعتراض کر رہے ہیں، یا متکلم کا مضاف جو تثنیہ و جمع مذکر سالم نہ ہو۔ یا متکلم کا، یہ تو تھا جمع تھا، یا متکلم کا مضاف جو تثنیہ اور جمع مذکر سالم نہ ہو، اس کا اعراب حالت نصبی میں فتح تقدیری بتایا گیا۔ اس کا اعراب حالت نصبی میں فتح تقدیری بتایا گیا، اور یہاں بناتی جو مضاف بیائے متکلم ہے اس کا اعراب حالت نصبی میں کسرہ تقدیری بتایا جا رہا۔ ایسا کیوں؟ یعنی پیچھے بیان کیا گیا کہ یا متکلم کا جو مضاف ہوگا جو تثنیہ اور جمع نہ ہو، اس کا اعراب حالت نصبی میں فتح تقدیری بتایا گیا ہے، اور یہاں جو بناتی ہے یہ جمع ہے جو مضاف یا متکلم کی طرف، اس کا اعراب حالت نصبی میں کسر تقدیری بتایا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ جواب بیان فرماتے ہیں، یا متکلم کے جس مضاف کو اس میں متمکن کی 14ویں قسم قرار دیا گیا ہے، یا متکلم کے جس مضاف کو اس میں متمکن کی 14ویں قسم قرار دیا گیا، اس کا اعراب ہمیشہ تقدیری ہوگا۔ پھر وہ مضاف اگر منصرف ہو، یا متکلم کے جس مضاف کو اس میں متمکن کی 14ویں قسم قرار دیا گیا ہے، اس کا اعراب ہمیشہ تقدیری ہوگا۔ پھر وہ مضاف اگر منصرف اور جمع مؤنث سالم نہ ہو،
تو اس کا اعراب حالت رفع میں تقدیری ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی میں تقدیری فتح کے ساتھ اور حالت جری میں تقدیری کسرہ کے ساتھ آئے گا، جیسے جاء ولدی۔ اب یہاں دیکھیں کہ یا متکلم کا مضاف ہے اور جو نہ تو تثنیہ ہے اور نہ جمع مؤنث سالم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ منصرف بھی ہے، تو اب اس کا اعراب جو ہے وہ حالت رفع میں تقدیر ضمہ ہے اور حالت نصب میں تقدیر فتح اور حالت جری میں تقدیر کسرہ ہے۔ جیسے جاء ولدی حالت رفع کی مثال ہے، رأیت ولدی حالت نصبی کی مثال ہے، مررت ولدی حالت جری کی مثال ہے۔ ان میں ضمہ فتح اور کسرہ تقدیری ہے، لیکن اگر وہ مضاف غیر منصرف ہو، یہ تھا کہ اگر وہ مضاف منصرف ہو تو اس کا اعراب یہ ہوگا کہ تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا، لیکن اگر وہ مضاف جو ہو غیر منصرف ہو تو اس صورت میں اس کا اعراب حالت رفع میں تقدیری ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں تقدیری فتح کے ساتھ آئے گا۔ فرق یہ ہوا کہ اگر وہ مضاف ہو اور منصرف ہو جمع مؤنث سالم نہ ہو تو اس کے اعراب حالت رفع میں تقدیری ضمہ اور حالت نصبی میں تقدیری فتح اور حالت جری میں تقدیری کسرہ کے ساتھ آئے گا، اور لیکن اگر وہ مضاف غیر منصرف ہو تو اس صورت میں اس کا اعراب حالت رفع میں تقدیری ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں، یہاں دونوں میں حالت نصبی و جری میں تقدیری فتح کے ساتھ آئے گا۔ تو غیر منصرف جب ہو جائے گا مضاف تو ایسی صورت میں حالت نصبی و جری میں تقدیری فتح کے ساتھ آئے گا، کیونکہ وہاں غیر منصرف پر جو ہے لفظی طور پر کسرہ نہیں آتا ہے، تو وہاں پر دونوں حالتوں میں نصبی و جری میں تقدیری فتح ہوگا۔ تو اب دونوں کا حاصل آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر جو ہو جمع مؤنث سالم نہ ہو اور مضاف جو ہو واحد ہو اور مضاف ہو یا متکلم کی طرف، تو اب وہاں دیکھا جائے گا کہ وہ منصرف ہے تو اس کا اعراب حالت رفع میں تقدیر ضمہ، حالت نصب میں تقدیری فتح اور حالت جری میں تقدیری کسرہ۔ تو تقدیری کسرہ ہوگا اس میں جبکہ وہ کلمہ منصرف ہو، لیکن اگر وہی کلمہ جو مضاف ہے اور غیر منصرف ہے تو ایسی صورت میں اس کا اعراب حالت رفع میں تقدیری ضمہ ہوگا اور حالت نصب و جری میں تقدیری فتح کے ساتھ آئے گا۔ جیسے آپ دیکھیں قنادیلی جدیدتن، میری لالٹنیں نئی ہیں۔ قنادیل یہ مضاف ہے اور یہ غیر منصرف ہے اور یا متکلم کی طرح مضاف ہے، اور کلمہ یہ مضاف غیر منصرف ہے اور یا متکلم کی طرح مضاف ہے، تو یہ حالت رفع میں اس کا کہیں گے کہ تقدیری ضمہ اس کا۔ رأیت قنادیلی، دیکھا میں نے اپنی لالٹنوں کو، اور اسی طرح مررت بے قنادیلی، میں اپنی لالٹنوں کے پاس سے گزرا۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یہاں پر قنادیل جو غیر منصرف ہے اس کا اعراب حالت رفع میں تقدیری ضمہ ہے اور حالت نصب جری میں تقدیری فتح کے ساتھ ہے، اور اگر وہ مضاف جمع مؤنث سالم ہو، یہ تو تھا، اور اگر وہ مضاف جمع مؤنث سالم ہو تو اس کا اعراب حالت رفع میں تقدیری ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی جری میں تقدیری کسرہ کے ساتھ آئے گا، جیسا کہ اس کی مثال اوپر گزری بنات کی۔ اس میں متمکن کی 14ویں قسم کے بیان میں صرف اس مضاف بیائے متکلم کا اعراب بتایا گیا۔ اس میں متمکن کی 14ویں قسم کے بیان میں صرف اس مضاف بیائے متکلم کا اعراب بتایا گیا جو جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف نہ ہو، جو جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف نہ ہو۔ رہا وہ مضاف جو بیائے متکلم جو جمع مؤنث سالم یا غیر منصرف ہو تو چونکہ قلیل الاستعمال ہے، رہا وہ مضاف جو یا متکلم بھی ہو جمع مؤنث سالم یا غیر منصرف ہو تو چونکہ وہ اس کا استعمال کم ہوتا ہے، اس لیے اس اعراب کا بیان کرنے سے خاموشی مناسب سمجھی گئی۔ پھر اگر مضاف بیائے متکلم کی تمام صورتوں کا اعراب یکجا بیان کر دیا جاتا تو مبتدی طلبہ کا ننھا ذہن اس کو ضبط نہ کر پاتا، اس لیے انہوں نے جو ہے مضاف بیائے متکلم کی تمام صورتوں کو بیان نہیں کیا۔ تو آگے بھی اس کے اندر
ابھی ہے کہ قانون، سوال ہے قانون جمع مکسر ہے یا جمع مذکر سالم؟ قانون جمع مکسر ہے یا جمع مذکر سالم؟ جواب قانون مفرد منصرف صحیح ہے، نہ تو جمع مذکر سالم ہے اور نہ جمع مکسر ہے، بلکہ قانون مفرد منصرف صحیح، جمع مکسر یا جمع مذکر سالم نہیں ہے۔ پھر آگے ہے سوال میمون منصرف ہے یا غیر منصرف؟ میمون غیر منصرف ہے یا منصرف؟ جواب میمون مفرد منصرف صحیح ہے، منصرف ہے غیر منصرف نہیں ہے۔ جو طلبہ علم اور عجمہ کی وجہ سے اس کلمے کو غیر منصرف سمجھتے ہیں ان کی سخت غلطی ہے، کیونکہ میمون عربی لفظ ہے، یا معنی یمنو کا اسم مفعول ہے۔ تو یہ آج کا جو سبق تھا تلخیص الاعراب کا، یہ ہمارا سلسلہ آج کا پورا ہو گیا۔ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کر سوال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔